یہ رجب 1920 کی پبلک میٹنگ کی بات ہے جس کی جمعیت علماء ہند نے ارینجمنٹ کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو کہ بھارت کے پہلے ایجوکیشن منسٹر بنے تھے، ان کو بھی اس موقع پر مدعو کیا گیا۔ مولانا احمد رضا خان کے 3 بڑے خلیفہ مولانا سلیمان اشرف، مولانا ظفر الدین، مولانا احمد رضا خان کے بیٹے مولانا حامد رضا خان بھی اس موقع پر ایز اے پارٹیسپنٹ موجود تھے۔ اس میٹنگ کا بنیادی مقصد ہندو مسلم اتحاد کے مضرات کو بیان کرنا تھا۔ مولانا احمد رضا خان کے تینوں خلفاء نے بڑے مدلل طریقے سے عبدالکلام آزاد سے اس موضوع پر مباحثہ کیا۔ 1946 کی بنارس کانفرنس اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خانقاہوں کی طرف سے بالعموم اور مولانا احمد رضا خان کے خلفاء کی طرف سے بالخصوص قائد اعظم محمد علی جناح کی غیر مشروط حمایت کی گئی۔ مولانا احمد رضا خان کے فالوورز نے فلک شگاف انداز میں پاکستان کے قیام اور قائد اعظم کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ مولانا احمد رضا خان کی مذہبی بصیرت کو ان کے مخالفین کے خلاف ایک سیاسی سبقت بھی حاصل۔ مسلمانوں کی اکثریت احمد رضا خان کے فلسفے کے ساتھ تھی اور اس بات کا اقرار خود مولانا مودودی نے بھی کیا جب انہوں نے فرمایا کہ میری نظر میں مولانا احمد رضا خان ایک علمی شخصیت کے مالک ہیں، مسلمانوں کی ایک بھاری اکثریت انہیں باعزت لیڈر مانتی ہے۔ مسلمانوں کی ایک بھاری اکثریت کی جانب سے ان کا ساتھ دینے کی وجہ ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا عشق تھا۔ جہاں بات حرمت رسول کی آ جائے وہاں امام احمد رضا خان کا لہجہ اور طریقہ گفتار بھی بدل جاتا تھا۔ انہوں نے گستاخ رسول کو ہمیشہ آڑے ہاتھوں لیا اور حرمت رسول کو اول جانا۔ اگر مولانا احمد رضا خان کو بطور شاعر پرکھا جائے تو ان کا شمار اردو ادب کے نامور لوگوں میں شمار ہوگا۔ عربی، فارسی، اردو اور ہندی کے خوبصورت امتزاج سے تخلیق لمحات نظیریوں کفی نظریوں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لمحات نظیریوں کافی نظری مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ رات کو تاج تورے سر سوئے، جگ رات کو تاج تورے سر سوئے، تجھ کو شہدو سرا جانا۔ یہ بات نہایت افسوس سے کہتا چلوں کہ فرقہ پرستی کی سوچ نے اردو ادب کی تاریخ دانوں کی سوچ کو بھی کافی حد تک محدود کر دیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان کو ایک نعت گو شاعر ہونے کے ناطے وہ پذیرائی نہ مل سکی جو ان کا حق تھا۔ مولانا کوثر نیازی جو ذوالفقار علی بھٹو کی کیبنٹ میں مذہبی امور کے وزیر تھے، ایک تقریب میں مولانا احمد رضا خان کے لیے کچھ یوں فرما گئے: بریلی میں ایک امام پیدا ہوا جو کہ نعت گو شاعر بھی تھا، اس کا نام تھا احمد رضا خان بریلوی۔ یہ ممکن ہے کہ لوگ ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف رکھیں مگر ان کی نعتیہ اشعار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے گویا پوری طرح لبریز ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ 1920 سے لے کر 1970 تک مولانا احمد رضا خان کا نعت گو شاعر کا کام کافی حد تک گمشدہ رہا، لیکن کچھ پاکستانی اسکالرز کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، جن میں حاکم محمد موسیٰ جن کا تعلق لاہور سے تھا، انہوں نے اس کام کو اجاگر کیا اور احمد رضا خان کی شاعری کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا جیسا کہ اس کو پریزنٹ ہونے کا حق تھا۔ کچھ ایسے شعراء کے بارے میں بھی ضرور بتاؤں گا جن میں ایک مرزا داغ دہلوی بھی تھے جو کہ احمد رضا خان کے چھوٹے بھائی حسن رضا خان کے استاد تھے۔ داغ دہلوی ایک دفعہ مولانا احمد رضا خان کے ایک شعر حسن رضا خان سے سنا اور اس کا جواب دیا، لو مولوی بھی اتنے اچھے شعر لکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی صنعت تھی جو مولانا احمد رضا خان کو ان کی شاعری پر مرزا داغ دہلوی سے ملی۔ مرزا داغ دہلوی 18ویں اور 19ویں صدی کے ایک بہت بڑے اور مشہور شاعر تھے۔ 1921 میں مولانا احمد رضا خان کا انتقال ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن تھا، 25 صفر وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، دنیا سے پردہ فرمایا۔ ان کا مزار بریلی یو پی انڈیا میں موجود ہے اور ہر سال ان کا عرس
سفر کی 24 اور 25 کو منایا جاتا ہے۔ احمد رضا خان ایک جینیس رائٹر تھے۔ زندگی کی شروعات میں انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ شاید اس طرح مولانا احمد رضا خان کے کام اور کرامات کو جو انہوں نے کتابوں میں لکھی ان کو اس طرح اپریشیٹ نہیں کیا گیا، جیسا کہ اس دستاویزی فلم کے انٹروڈکشن میں میں نے بتایا کہ کچھ نعروں میں ان کی شخصیت دب کر رہ گئی۔ حالانکہ ان کی شخصیت امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے اور مجھے یقین ہے قیامت تک مشعل راہ رہے گی۔ آخر میں مولانا احمد رضا خان کا پڑ پوتا ہونے کے ناطے اپنے آپ کو خوش نصیب مانتا ہوں کہ مجھے اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا کہ میں نئی نسل کو مولانا احمد رضا خان کے صحیح تعارف سے متعارف کراؤں جس کے وہ حقدار ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جہاں جہاں اردو بولنے اور سمجھنے والے موجود ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کو اس سلام کی یہ 2 سطور یاد ہوں گی۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ